جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی آج کی کلاس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے سورۃ العلق۔ سورۃ العلق مکیہ صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں 19 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، اور یہ وہی صورت ہے جس کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ پہلی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئے، نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئے۔ تو چلتے ہیں ہم صورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ، حمزہ کو قاف سے ملانا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور قاف پر قلقلہ کرنا ہے، اور اس کے بعد را ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے ساتھ حمزہ ہے، را کو حمزہ سے ملانا ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر جو سائن ہے وہ جزم ہے، اس لیے ہم را کو حمزہ سے ملاتے ہوئے جھٹکا دیں گے۔ اقرأ، اقرأ۔ آگے با ہے، با کو ہم سین سے ملائیں گے، با کے ساتھ جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ بسمی، با کو سین سے ملائیں گے اور سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسمی ربک الذی، را کو با سے ملائیں گے اور سختی سے ملائیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، با کے نیچے زیر ہے، کاف کو لام سے ملائیں گے۔ ربک الذی، ربک اللہ، ربک اللہ۔ آگے زال کو ایک الف کی مدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور زال نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے اس لیے اسے نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اقرأ بسم ربک الذی، اور زال کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے خا، ٹھیک ہے۔ تو خا کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ خا کو ایک تو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس سے آگے ہے لام، اور لام کو ہم کیسے پڑھیں گے جی؟ بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور آگے قاف ہے، قاف پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک دو پھر بتا دو، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میوٹ رکھیں گے تاکہ کلاس جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو جائے اور جو باقی سننے والے ہیں انہیں سمجھ آئے۔ جی سورۃ العلق، اس میں 19 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کو قاف سے ملانا ہے، قاف پر قلقلہ کرنا ہے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد را ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کے ساتھ حمزہ لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ اقرأ، آگے با کو سین سے ملائیں گے، سین پر سیٹی سے ادا کریں گے سین کو۔ بسمی، اقرأ بسمی ربی، را کو موٹا کر کے را کو با سے ملائیں گے اور باقی نیچے زیر ہے، باریک کر کے پڑھنا ہے۔ ربی کالذی، کاف کو لام سے ملانا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور زال کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ربک الذی خلق، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور لام کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، اور قاف پر ہم کیونکہ وقف کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ قاف کو ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ جب بھی ساکن ہو، یعنی جو حرف قلقلہ ہیں وہ ساکن ہو تو وہاں پر قلقلہ ہوتا ہے۔ کون کون سے حرف قلقلہ ہیں؟ قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف جب ساکن ہو تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے، اس لیے حروف قلقلہ میں سے قاف آگے ہم یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آگے خلق، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لام کے اوپر زبر ہے، قاف کو لام سے ملائیں گے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ خلق الانسان، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اور سین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور سین کو سیٹی سے ادا کریں گے۔ انسان، نون کے اوپر زبر ہے، آگے میم نون سے مل رہا ہے، میم کو نون سے ملانا ہے۔ من علق، اب یہاں پر نون ساکن ہے، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔
کیونکہ حرف حلقی میں سے عین آ گیا ہے. من علق، یہاں پر بڑی احتیاط کرنی ہے. اکثر اوقات پڑھتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ عین کو حمزہ میں مکس کر دیا جاتا ہے، تو عین ہی ادا ہوگا، حمزہ نہیں پڑھیں گے. من علق، ٹھیک ہے. قاف کو وقف کی صورت میں ہم ساکن کر دیں گے تو قاف پر قلقلہ ہوگا. علق. اگلی عید پڑھتے ہیں. اقرأ، حمزہ کو قاف سے ملانا ہے، قاف پر قلقلہ کرنا ہے، سیم جو اوپر بتا چکا. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور حمزہ کو جھٹکا دے کر. اقرأ، را کو جب ہم جھٹکا دیں گے تو حمزہ ادا ہو جائے گا. اقرأ وربک، واو کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو با سے ملانا ہے اور کاف کو لام سے ملانا ہے. وربک الاکرم، حمزہ کو کاف سے ملانا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور میم کو وقف کی صورت میں ساکن کر دینا ہے. اکرم. اقرأ وربک الاکرم. آگے پڑھتے ہیں. الذی، حمزہ کو لام سے ملانا ہے، زال کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. الذی علم، عین کو ادا کرنا ہے، عین کو لام سے مضبوطی سے ملانا ہے، میم کے اوپر زبر ہے. علم. آگے با کو لام سے ملانا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور لام کے اوپر زبر ہے، میم کو ساکن کریں گے وقف کی صورت میں. بالقلم، الذي علم بالقلم. اگلی ہے. علم الانسان، عین کو لام سے ملائیں گے مضبوطی کے ساتھ، میم کو لام سے ملائیں گے اور اس کے بعد حمزہ کو نون سے ملاتے ہوئے اخفا کریں گے اور آگے سین ہے، سین کو سیٹی سے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور آگے نون کے اوپر زبر ہے. علم الانسان ما لم، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. ما لم، ما لم. اس طریقے سے لام کو میم سے ملائیں گے، آگے یا کو عین سے ملائیں گے اور لام کو میم سے. ما لم یعلم، عین کو ادا کرنا ہے، یہاں پر حمزہ نہیں پڑھنا، بڑی احتیاط سے. اگلا حرف پڑھتے ہیں. کلا، لام کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، تین الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. کلا، پہلے تو کاف کو لام سے ملائیں گے تشدید کی وجہ سے اور پھر لام کو تین الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. آگے حمزہ کو نون سے ملائیں گے اور نون پر ہم غنہ کریں گے. آگے پھر نون کو لام سے ملائیں گے. کیسے؟ انل. آگے پھر جو اوپر بتایا انسان سے وہی لفظ ہے. آگے لا یطغی، لام کے پر زبر ہے، یا کو طا سے ملانا ہے، طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور طا پر قلقلہ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد غائن کے اوپر کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس سے کیسے پڑھیں گے؟ اور ایک اور بات یہاں پر قاعدہ سمجھ لیں کہ جب بھی کھڑی زبر آ جائے اور وہاں پر وقف کرنا ہو، کسی حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے وہاں پر وقف کرنا ہو تو وہ ویسا ہی پڑھا جائے گا جیسا لکھا ہوگا. لا یطغی، اور غین کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. حمزہ کو را سے ملا کر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر تشدید ہے اور نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، ہم نون کو گرا دیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو ہم را سے ملا کر پڑھیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے پڑھنا ہے؟ ہا کو سین سے ملائیں گے. ہوس تغنا، تا کو غین سے ملائیں گے، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تغنا، جو پہلے قاعدہ بتا چکا کہ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، وقف کی صورت میں ایسے ہی پڑھا جائے گا جیسا لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ یا میں پہلے تفصیل میں بتا چکا کہ اکثر کا یا لکھی ہوتی ہے کھڑی زبر والے حرف کے ساتھ تو یا نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے جی، اگلی آیت تک پڑھتے ہیں جی. ان الی، حمزہ کو نون سے مضبوطی سے ملائیں گے، نون پر غنہ کریں گے. حمزہ کی نیچے زیر ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. یعنی جو کھڑی زبر والا حرف ہے کون سا حرف ہے؟ لام ہے، تو ہم لام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. الی ربک، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو با سے ملائیں گے، کاف کو را سے ملائیں گے. آگے
اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو جیم سے ملائیں گے، جیم پر قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ حرف قلقلہ میں سے جیم آ گیا۔ اور آگے عین، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایسے ہی ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ایک الف کی مدار عین کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ربک رجعا، رجعا، را بھی موٹا ہو، جیم پر قلقلہ بھی ہو اور عین بھی ادا ہو۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، ارأیت الذی، حمزہ کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور حمزہ کے ساتھ جا ہے اور جا ساکن ہے، اس لیے ہم حمزہ کو یا سے ملا کر پڑھیں گے۔ ارأیت الذی، تا کو لام سے ملائیں گے، مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے، اور زال کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ارأیت الذی ینہا، یا کو نون سے ملائیں گے، یہاں پر نون ساکن ہے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف حلقے میں سے ہا آ گیا ہے، اور ہا کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ارأیت الذی ینہا، آگے عبدن، عین کو با سے ملانا ہے، با پر قلقلہ کرنا ہے، اور دال کے اوپر دو زبر ہیں، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ حرف حلقے میں سے آگے حمزہ آ گیا، اس لیے بغیر غنہ کیے پڑھیں گے۔ عبدن اذا، حمزہ کی نیچے زیر ہے، دال کے اوپر زبر ہے، زال کے ساتھ الف مدہ آ گیا ہے، اس لیے ہم زال کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اذا صلی، صاد کو موٹا کر کے اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر ادا کریں گے، ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے لام کو۔ صلی ارأیت ارأیت ارأیت، حمزہ کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پہلے جو بتا چکا، حمزہ کو یا سے ملائیں گے اور تا کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ارأیت، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون پر غنہ کریں گے، نون ساکن ہے، اور اس کے بعد حرف حلقے میں سے کوئی حرف نہیں، اس لیے نون ساکن پر غنہ ہوگا۔ ارأیت ان کان، کاف کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے، آگے عین کے اوپر بھی زبر ہے، لام کو لام سے ملانا ہے۔ کان علی الہدی، ہاں کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، مد بھی ہے، تو ہم وقف کی صورت میں دال کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ علی الہدی، اگلیت پڑھتے ہیں، او امر، حمزہ کے بعد واو ہے، یہاں پر واو لین کا قاعدہ لگ رہے ہیں، حمزہ کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ او امر، با کو تا سے مضبوطی سے ملائیں گے، تا کو قاف سے ملائیں گے، مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی سے نہیں، تا کو قاف سے ملانا ہے اور قاف پر قلقلہ کرنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ بالتق، واو کے اوپر خیر زبر ہے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ بالتقوی، او امر بالتقوی، اگلی آیت پڑھتے ہیں، ارأیت ان کذب، ارأیت جو پہلے بتا چکا سیم ہے، آگے یہاں پر اخفا ہوگا اور کاف کو زال سے ملائیں گے مضبوطی کے ساتھ، اور زال کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر بھی زبر ہے، کذب، واو کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، واو کو لام سے مضبوطی سے ملائیں گے اور لام کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَتَوَلَّى، آگے الم یعلم، حمزہ کو، حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام کو میم سے ملانا ہے، آگے یا کو عین سے ملانا ہے، الم یا، آگے پھر لام کو میم سے، لم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ، باقی نیچے زیر ہے، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، مضبوطی کے ساتھ نون پر غنہ کریں گے، نون کے اوپر زبر ہے اور نون کو ہم لام سے ملائیں گے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گئی تو یہ لفظ اللہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ بِأَنَّ اللَّهَ، ہا کے اوپر زبر ہے، آگے یا کے اوپر بھی زبر ہے، را کو ہم موٹا کر کے بھی پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے کیونکہ کھڑی زبر آ گئی ہے۔ الم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى، ایسے پڑھیں گے۔ آگے کَلَّا لَئِن لَمْ، کَلَّا، کاف کو لام سے ملائیں گے، لام کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، آگے لام ہے، حمزہ کو پھر لام سے ملائیں گے، یہ نون کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نون کو سکپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیسے پڑھیں گے جی، لَئِن لَمْ،
حمزہ کو لام سے، ٹھیک ہے جی. لَإِلَّمْ آگے جا کو نون سے ملائیں گے اور نون پر غنہ کریں گے. یا تاہی، یا تاہی ایسے پڑھیں گے. آگے لَنَسْفَعًا لام کے اوپر زبر ہے، نون کو سین سے ملانا ہے، فا کے اوپر بھی زبر ہے، عین کو میم سے ملانا ہے. ٹھیک ہے، عین کے اوپر تنوین ہے، دو زبر ہیں، اور ہم عین کو میم سے ملا کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ با کو نون سے ملائیں گے مضبوطی کے ساتھ، نون پہ غنہ کریں گے، نون کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. بِالنَّاصِيَةِ صاد کے نیچے زیر ہے بیٹا، اور صاد کو ہم موٹا کر کے بھی پڑھیں گے. بِالنَّاصِيَةِ تو یا کے اوپر زبر ہے، تو یہ جو تا لکھی ہوئی ہے ہم وقف کی صورت میں تا کو ہا میں تبدیل کر کر اور ساکن کر دیں گے. بِالنَّاصِيَةِ ایسے پڑھیں گے. اگلی عید پڑھتے ہیں ناصیۃ، جہاں پر نون ہے، نون کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور آگے یا ہے اور اس کے بعد تا ہے، تا کی چیز دو زیر ہے تو تا پر غنہ کریں گے. ناصیۃ آگے کاف کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور دال کو بغیر کھینچے، با کے اوپر زبر ہے، تا کے نیچے دو زیر ہیں. کاذبۃ اب یہاں پر بھی دو زیر آ رہی ہیں، تنوین آ رہی ہے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ رفع حلقی میں سے خوا آ گئی آگے، تو خوا کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، خوا کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے، اور آگے طوا ہے، طوا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، آگے حمزہ ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، آگے تا ہے، وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، تا کو ہا میں تبدیل کر کے اور یہاں ہا کو ساکن کر دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ خاطئہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. آگے فلیدع فا کو لم سے ملائیں گے، یا کو دال سے ملائیں گے، دال پر قلقلہ کریں گے، عین کے اوپر پیش ہے. فلیدع نادیہ نون کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، دال کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر زبر ہے، اور ہا کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. فلیدع نادیہ فلیدع نادیہ. آگے سندع الزبانیہ سن کے اوپر زبر ہے، نون کو دال سے ملانا ہے، دال پر قلقلہ کرنا ہے، عین کو زا سے ملانا ہے اور زا کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. سندعز ایسے پڑھیں گے، اور زا کے اوپر زبر ہے، با کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور آگے نون ہے، نون کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر زبر ہے، اس تا کو موقف کی صورت میں ہا میں تبدیل کریں گے اور ہا کو ساکن کریں گے. سندع الزبانیہ. آگے کلا کاف کو لام سے ملائیں گے اور لام کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور آگے پھر لام آ گیا، اس لام کو بھی ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں پر پہلے تا ہے پھر طا ہے، دونوں میں ڈفرنٹ رکھنا ہے تا اور طا میں، اور طا کو عین سے ملا کر پڑھنا ہے، طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. لا تطیع پہلے تا کا مخرج کیا ہے جی، کہ زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کی جڑ سے لگے پھر تا ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، طوا کا بھی یہی مخرج ہے لیکن طوا موٹا کر کے پڑھیں گے. لا تطیع لا تطیع ہو. آگے واو کو سین سے ملائیں گے اور پھر جیم کو دال سے ملائیں گے، دال پر قلقلہ کریں گے. وسجد وسجد. آگے واو کو قاف سے ملائیں گے، قاف پر قلقلہ کریں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. وق وق تا کے اوپر زبر ہے، را کو با سے ملائیں گے، با پہ نہیں ساکن ہے تو ہم وقف کریں گے اور با پر قلقلہ کریں گے. وقترب وقترب. اور اس کے بعد آپ یہ چھوٹا سا سائن دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے السجدہ، یعنی اس کا مطلب ہے یہاں پر سجدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سجدہ کیسے کرنا ہے، اسے کہتے ہیں سجدہ تلاوت. تلاوت کے درمیان یہ سجدہ آیا ہے، تو اگر ابھی آپ کر سکتے ہیں ابھی کر لیں، نہیں تو کلاس کے بعد آپ ایسے ہی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے. جو سجدے کی تسبیح ہے وہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی وہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ ہی پڑھیں گے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے پھر بیٹھ جائیں گے. اس طرح سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں اس پوری سورہ کو ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. جی یہ تھی سورۃ العلق. اگلی سورۃ العلق کے بعد ہے سورۃ القدر، سورۃ التین ہے. ٹھیک ہے، سورۃ التین پڑھیں گے. سورۃ التین مکیہ صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں بھی سورۃ التین مکیہ صورتوں میں سے ہے. اس صورت میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین، واو کو تا سے ملائیں گے، تا کو ایک الف کی مدار کھینچ کے پڑھیں گے. آگے نون کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. والتین، واو کو زا سے ملائیں گے، سختی کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، اور زا کو یا سے ملائیں گے. یہاں پر جائلین کا قاعدہ لگ رہا ہے. اور تا کو ایک الف کی مدار کھینچ کے پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے. والزیتون والتین والزیتون وطور سینین. واو کے اوپر زبر ہے، طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور طا کو ایک الف کی مدار کھینچ کے پڑھنا ہے. وہ مدہ کا قاعدہ یہاں پر آگے ہے. آگے را ہے، را کو بری کر کے پڑھنا ہے. وطوری وطوری، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. آگے سین کو سیٹی کے ساتھ ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور نون کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. آگے نون کو ساکن کریں گے. وَطُورِ سِینِین سینین. ٹھیک ہے، اگلی عید پڑھتے ہیں. وَهَذَا، واو کے پر زبر ہے، ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے اور جہاں پر ہا ہی ادا کرنی ہے، ہا نہیں ادا کرنی. اور زال کو لام سے ملا کر پڑھنا ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ، با کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، دال کو لام سے ملانا ہے. بَلَدِ الْأَمِينَ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، نون کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. لَقَدْ، لام کے اوپر زبر ہے، قاف کو دال سے ملانا ہے اور دال پر قلقلہ کرنا ہے. لَقَدْ، خا کے اوپر زبر ہے، لام کو قاف سے ملانا ہے اور قاف پر قلقلہ کریں گے. لَقَدْ خَلَقَ، خَلَقَ، نون کو لام سے ملائیں گے. خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، سین کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، سین کو سیٹی سے پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے. انسان. اب آگے ہے فا. فا کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور فا کی نیچے زیر ہے اور اس کے بعد حمزہ کو ہا سے ملائیں گے. فی اح، فی اح، سین کے اوپر زبر ہے،
اور سین کو سیٹی سے پڑھیں گے، نون کے زیر ہے، تا کو قاف سے ملائیں گے اور قاف پر قلقلہ کریں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، واؤ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور میم کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ فی احسن تقویم۔ اگلی عید پڑھتے ہیں، ثم، سا کو میم سے ملانا ہے اور غنہ کرنا ہے، میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے نا اس لیے ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، دال کو دال سے ملائیں گے اور قلقلہ کریں گے دال پر، ٹھیک ہے؟ پہلی دال پر نہیں، دوسری دال پر، جو دال ساکن ہے نا جس کے اوپر جزم ہے، یہاں پر قلقلہ کریں گے، اور نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، نون کو کھینچ کے پڑھیں گے، آگے ہاں ہے، ہاں کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ردد، ثم ردد، وا کو موٹا کیا، دال کو دال سے ملایا اور دوسرے دال پر قلقلہ کیا، ردد ناہو اسفل، حمزہ کو سین سے ملائیں گے، فا کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، اسفل، اگلا حرف ہے سافلین، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، سین کو کھینچ کے پڑھیں گے، سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، لام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور آگے نون کو ساکن کریں گے، سافلین۔ آگے الا الذین، حمزہ کو لام سے ملائیں گے مضبوطی کے ساتھ اور لام کو اگلے لام سے ملائیں گے مضبوطی کے ساتھ، الا اللہ، ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، الا الذی، آگے نون زبرنا، الا الذین آمنوا، حمزہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، میم کے اوپر زبر ہے، نون کو واو سے ملا کر اور ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، آمنوا۔ اگلا حرف وعمی، واو کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، یہاں پر نا لوگ اکثر لوگوں کو دیکھے وہ عین کی جگہ حمزہ پڑھے ہوتے ہیں، تو وعمی نہیں ہے لفظ، وعمی، عین کو ادا کرنا ہے، واو کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، میم کے نیچے زیر اور لام کو صاد سے ملانا ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور آگے ہا ہے، یہاں پر بھی لوگوں کو دیکھا ہے وہ ہا کی جگہ ہا پڑھے ہوتے ہیں، تو بڑی ہی احتیاط کرنی ہے، ہا ادا کرنا ہے، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہا کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، تا کے نیچے زیر ہے، کیسے پڑھیں گے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالحات، فَلَهُمْ، فا کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، ہا کو میم سے ملائیں گے اور فَلَهُمْ اجر، حمزہ کو جیم سے ملائیں گے، جیم پر قلقلہ کریں گے کیونکہ جیم ساکن ہے اور را کے اوپر دو پیش ہیں، اور کیا کریں گے؟ یہاں پر تنوین آ رہی ہے لیکن ہم غنہ را پر نہیں کریں گے، را کو موٹا ضرور کریں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے لیکن ہم غنہ یہاں پر بالکل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اجر غیر، غین کو یا سے ملائیں گے اور را کے اوپر پیش ہے، میم کو میم سے ملائیں گے اور نون کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور اگلے نون کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ غیر ممنون۔ اگلی عید پڑھتے ہیں، فما یکذبک، فا کے اوپر زبر ہے، میم کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، یا کے اوپر پیش ہے، کاف کو ذال سے ملا کر پڑھنا ہے اور مضبوطی سے ملانا ہے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے کیونکہ یہ نرمی سے پڑھنے والا حرف ہے، سیٹی سے نہیں پڑھنا، یکذبک، ذا کے نیچے زیر، با کے اوپر پیش اور کاف کے اوپر زبر اور اس کے بعد با کو عین سے ملانا ہے، با، دال کے اوپر پیش، بعدو، آگے با کو دال سے ملانا ہے اور مضبوطی سے ملانا ہے، دال کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور نون کو ساکن کر دیں گے، بالدین، بعد بالدین۔ آخری ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، لام کو یا سے ملانا ہے، علی، اور سین کو سیٹی سے پڑھنا ہے، سین کو لام سے ملانا ہے، لفظ اللہ کا لام موٹا کر کے پڑھیں گے، پہلے قاعدہ سمجھا چکا کہ لفظ اللہ کا لام جہاں پر آ جائے اور اس سے پہلے حرف کو دیکھیں گے، اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، لہٰذا یہاں پر سین ہے
اور سین کے اوپر زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ موٹا کر کے پڑھیں گے. الیس اللہ بِأَحْكَمِ باقی نیچے زیر ہے، حمزہ کو ہا سے ملانا ہے، یہاں پر بڑی احتیاط کرنی ہے، ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھنا. بِأَحْكَمِ کاف کے اوپر زبر، میم کو لام سے ملانا ہے. بِأَحْكَمِ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور کاف کے نیچے زیر ہے، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، نون کو ساکن کریں گے. بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. تو اب میں پوری سورہ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آج کا سبق یہاں پر اینڈ ہوتا ہے. آج ہم نے 2 صورتیں پڑھی ہیں، سورۃ التین اور سورۃ العلق. اللہ رب العزت سے میں دعا ہوں کہ اللہ رب العزت میرا پڑھانا آپ حضرات کا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.